اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 30، 31 اینڈ 32 بھی ہے شاید، میرے کو دھیان نہیں ہے، ذرا ایک منٹ۔ ہاں 32، تو آیت نمبر 30، 31 اینڈ 32 ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 30 سورہ نحل، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 30، وقیل للذین اتقوا، اور جب کہا گیا، یعنی ان سے جب کہا تو وہ جو تقوی والے لوگ تھے، جو رائچیس تھے، تو ان سے جب کہا وقیل للذین اتقوا، تو وہ لوگ جو تقوی والے تھے ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، ماذا انزل ربکم، کیا ہے جو تمہارے رب نے نازل کیا، ریویل کیا۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا خیرہ۔ اب یہ خیرہ ورڈ جو ہے عربی کا مطلب خیر، خیرن، تو یہ جو ورڈ ہے نا، اس کو تم کوئی بھی لینگویج میں اس کا ایکویویلنٹ نہیں بتا سکتے، چاہے کتنے بھی سارے ورڈ لے لو، کیونکہ خیر جو ہے وہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ خیر کے لیے تم گڈ استعمال کرو گے، بیٹر، بیسٹ، اور یا پھر بولو گے کہ بہت ہی اچھا اور ایسا سب، لیکن وہ سارا اس کا ایکویویلنٹ نہیں بنے گا، کیونکہ خیرہ جو ہے عربی کا، اس کا بہت ہی زبردست میننگ ہے، جو بہت سارے ورڈز ملا کر بھی نہیں بنے گا، اس کا وزن جو ہے وہ نہیں آئے گا، مطلب جو اس کے اندر میننگ ہے، یعنی خیر، اللہ کی طرف سے خیر ملے، وہ بہت بڑی چیز ہے وہ۔ تو ان لوگ نے جواب دیا کہ بھئی خیرہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو وہ لوگ جنہوں نے سب اچھا بھلائی کا کام ہی کیا، احسنوا للذین احسنوا، تو جنہوں نے بہت ہی اچھی چیز، اچھائی بھلائی کی طرف ہی تھے، تو ان کے لیے ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے حسنہ ہے۔ اب حسنہ کا مطلب لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ حسنہ کا مطلب ہے ان کے پاس اچھی سب ویلتھ ہے، دولت ہے، اور بہت عالیشان بنگلہ ہے، ان کے گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے۔ جی نہیں، یہ بات سے حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ جو ہے وہ تمام وہ نیکی اور وہ اچھائی اور وہ بھلائی جس سے کہ ان کو آخرت میں بھی بہت اچھا ملے گا، یعنی دنیا کے اندر بھی اچھا ہے۔ تو وہ اچھا کیا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر جو بھی عمل کر، چاہے وہ غریب پھٹے حال ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر ان کے لیے جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے وہ ہے مطلب حسنہ، تو وہ حسنہ ہی ہے ان کے، چاہے وہ پیون لگے ہوئے کپڑے کیوں نہ پہنے، چاہے وہ غریب فاقہ کرنے والے لوگ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی کہ آل گڈ۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر جو ہے، دار یعنی کہ گھر، تو وہ آخرت کا جو گھر ہے وہ تو خیر نہیں، یعنی ایک دم یعنی کہ سمجھ لو ایکسیلنٹ، تو وہ تو ان کے لیے اور بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ہی جو حسنہ کے تھرو جو انہوں نے کمائی کی، وہ ہے اس کا اجر، اس کو ان لوگ کو جو آخرت میں مل رہا ہے، جہاں کہ وہ سچ مچ بہت شاندار ہیں جنت کے اندر۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وَلَنِعْمَ یعنی کہ وہ جو ان کے لیے ایک بہت ہی نعمت ہے، یعنی نعمت کا مطلب تو ہو گیا بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، وہ ایسا گھر ہے بہت ہی زبردست، اور وہ متقین کے لیے ہے، جو المتقین لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز سے تم کبھی بھی اندازہ مت لگاؤ کہ اگر حسنہ بولا گیا تو حسنہ از آل گڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسنہ کا مطلب دولت، ویلتھ، ہیرے جواہرات، یہ سب نہیں ہے۔
دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا ہے اور آخرت میں تو سمجھو اس کا بدلہ ان کے لیے بہت 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 اچھا ہے. یہ ہے حسنہ. To the righteous when it is said, what is it that your Lord has revealed? They say all that is good. To those who do good, there is good in this world, and the home of the hereafter is even better. And excellent indeed is the home of the righteous. اس کی دو نوٹس ہے 2053 اور 2054. The contrast and parallelism is اسی مطلب جو ہے نا سورہ 16 نمبر کی سورہ نحل اس کی آیت نمبر 24 جو ہے یعنی اس کے ساتھ وہ یعنی وہ اور یہ آیت بالکل ایسے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. Where the ungodly in their levity and their deliberate rejection of guidance find no profit from Allah's revelation. تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا پھر مطلب جو اللہ کی کوئی بات کو بھی نہیں مانتے اگر تو وہ لوگوں کے لیے نا وہ لوگ جانتے بوجھتے ریجیکٹ کرتے رد کرتے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس کو. وہ ہدایت ہے قرآن. تو اب ان کے لیے اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا وہ ریولیشن جو ہے وہ اس میں ان کے لیے اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی پروفٹ ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے کہ یعنی اس کی یہ سائڈ بھی تلوار ہے دھار ہے اور دوسری طرف بھی دھار ہے. ان دونوں طرف دھار ہے. اس لیے کہ جو یعنی کہ مطلب ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے اور جو ہدایت نہیں چاہتا وہ کتنا بھی قرآن پڑھے اس کے معنی بھی پڑھ لے لیکن اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ دو دھاری تلوار ہوئی نا کہ دو یعنی کہ ادھر بھی یعنی کہ مطلب ادھر فائدہ بھی دے رہی ہے لیکن یہ پڑھنے والے کو نہیں بھی دے رہی فائدہ کیونکہ وہ صرف ایسے ہی پڑھ رہا ہے یا پھر اس کو فالو کرنا نہیں ہے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں قرآن کے لیے اللہ کا کہنا ماننے کی اوبے کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں اندر. پھر 2054 میں ہے unlike the ungodly اور وہ جو مطلب اللہ کو بہت ماننے والے جو لوگ ہیں the good find good everywhere یعنی جو بھلائی والے لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ بھلائی ان کو ملے گی نا in this world and in the hereafter دونوں جگہ because they understand کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں قرآن کو and are in accord with the truths around them اور وہ جو حق بات ان کے ساتھ ہے چاروں طرف ہے وہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کے اگینسٹ اس کے خلاف نہیں جا رہے. اسی لیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی گڈ آخرت میں بھی گڈ دونوں ہی جگہ. اب ہے آیت نمبر 31 جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین. جنات عدن یعنی کہ وہ جنت جو ہمیش کی والی ہے ریزیڈینشل گارڈنز یدخلونہا داخل ہوں گے وہ اس میں یدخلونہا تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی اس میں نہریں ندیاں بہت ہی اچھی پلیزنٹ. لہم فیہا ما یشاؤون اور وہاں پر ان کے لیے ہوگا جو کچھ بھی وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین اور یہی ہے اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی والے ہیں جو رائچیس ہیں جو المتقین ہیں. اللہم ربنا جعلنا من عبادک المتقین آمین. Gardens of eternity which they will enter. Beneath them flow pleasant rivers. They will have therein all that they wish. Thus does Allah reward the righteous. اب ہے آیت نمبر 32 الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہم ربنا اجعلنا منہم آمین.
الذین تتوفاہم الملائکۃ، تو جب وہ لوگوں کے لیے فرشتے آئیں گے، ان کی روح یعنی تتوفا، وفا مینس کوئی بھی چیز کا مطلب واپس لے لینا یا اس کو ری پے کرنا، تو وہ ہے. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ، تو جب آئیں گے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے طیبین لوگوں کی، جو بہت ہی پیور ہے، بہت ہی پاک صاف ہیں، طیبین ہیں، تو ان کی روح جب قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، سلام علیکم، سلام کرتے ہوئے آئیں گے. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہم کو فرشتے سلام کرتے ہوئے آئیں جب ہماری روح قبض ہونی ہو. اللہم آمین. سلام علیکم ادخلوا، یعنی کہ اب داخل ہو جاؤ، الجنت، وہ جنت میں، ان یعنی وہ باغات میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کر رہے تھے دنیا میں، جو تمہارے اعمال تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے تم داخل ہو جاؤ جنت میں. نیملی دوز whose lives the angels take in a state of purity, saying to them, peace be on you, enter you the garden, because of the good which you did in the world, in this world. یعنی اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو بھی اچھائیاں بھلائیاں کی. اس کی بھی نوٹ ہے 2055. ان اے اسٹیٹ آف پیورٹی، یعنی کہ مطلب وہ لوگوں کا مطلب ایک بہت ہی اچھا، یعنی کہ یعنی پاک صاف، اور وہ لوگ کوئی گندگی کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ جو بھی چیز کر رہے تھے اللہ کی فرما برداری میں کر رہے تھے، اور وہ بہت ہی اس کوئی بھی مطلب حرام چیزوں سے بچ رہے تھے، تو پیور تھے نا، اور مطلب ہر چیز وہ کر رہے تھے جس کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے، جس کے لیے اللہ نے منع کیا اس سے رک جا رہے تھے. اسی لیے ان اے اسٹیٹ آف پیورٹی فرام دا ایولز آف دس ورلڈ، اس دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی شیطنت ہے، تو یہ تمام برائیوں کے اندر اگر انسان بچے تو سوچو پھر کیا بات ہے. فرام وانٹ آف فیتھ اینڈ وانٹ آف گریس، یعنی یہاں پر ایمان کی کمی اور مطلب فضل کی کمی. پیورٹی فرام سچ ایول از دا مارک آف ٹرو اسلام. ایسی گندگی اور ایسی بری جگہ پر دنیا کے اندر جو اتنی بری 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 عادتیں، برے لوگ اور سب برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر جب انسان اتنا پیور رہے، اتنی پیورٹی کے ساتھ ہے وہ، تو یہ ٹرو اسلام ہے، سچا اسلام یہی ہے. اینڈ دوز ہو ڈائی ان سچ پیورٹی، تو جب کوئی اس حالت کے اندر یعنی اس دنیا سے جائے گا، اس کی ڈیتھ ہوگی، ول بی ریسیوڈ انٹو فیلسٹی ود اے سیلیوٹیشن آف پیس. تو اس کو ایسے ریسیو کیا جائے گا جیسے کہ کوئی شاندار مطلب مہمان ہوتے ہیں نا، تو ان کو سلام کہتے ہوئے جو ان کو مطلب ریسیو کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ان میں ہی بنائے. اللہم آمین. اب ہم باقی کا پڑھیں گے ابن کثیر میں انشاءاللہ.